جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہیں سفر میں تشریف لے گئے، کسی نے کہا حضرت کچھ عطا فرمائے، کچھ نہیں کہا، اپنی پگڑی دے دی، اس نے باندھ کے مسجد کی خدمت کرنی شروع کر دی اسی پگڑی سے، حتیٰ کہ پرانی ہو گئی تو اس پگڑی کو جھاڑن بنا لیا مسجد کا، حتیٰ کہ اور پرانی ہو گئی پھر اس پگڑی کو پھاڑ پھاڑ کے اس کی بتیاں بنا دی مسجد کے چراغ کی۔ تو بعد میں وصال ہوا حضرت جنید کا، پوچھا کیا بنا، کہا وہی پگڑی کام آئی، جتنا مسجد کے لیے استعمال ہوتی گئی اتنا میرے درجے بلند ہوتے گئے۔ یہ جو صبح کا ذکر کرتے ہیں یکسوئی سے، بس ایک مجھے خطرہ ہے، ایک خطرہ ہے، وہ یہ ہے کہ کہیں یہ ذکر ہماری زبان کا حصہ نہ بن جائے اور دل کے اندر سے کہیں نہ نکلے۔ اگر دل کے اندر سے نہ نکلا، زبان اور دل نے دونوں ساتھی نہ بنے، صرف زبان نے ساتھ دیا اور دل نے ساتھ نہ دیا، اللہ کہتا ہے مجھے دل چاہیے، دل چاہیے، دل چاہیے۔ وہ ذکر چاہیے جو دل کو چوٹے مارے، وہ ذکر چاہیے جو دل کو ہلائے، وہ ذکر چاہیے جو دل کی تاروں کو ہلائے اور اس تاروں سے نغمے نکلے اور وہ ترانے نکلے اور وہ عرش پہ جا کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں اور ان نغموں ترانوں پہ اللہ پاک رحمتوں، برکتوں، عزتوں، وسعتوں، راحتوں، عافیتوں کے فیصلے کر دے۔ وہ ذکر ہو صبح کا جس میں نور کی بارش ہوتی ہے اور بندہ نہا جاتا ہے۔ اتنا تو ذکر ہوتا ہے کرنے والا کہ ایک بزرگ کو ان کی والدہ نے کہا میرے پاس ذکر کرتا ہوا نہ آیا کر، غور سے سننا ذرا، کیوں؟ تو ذکر کے نور میں اتنا نہایا ہوتا ہے تو مجھے نظر نہیں آتا، آ کے بیٹھا کر، پہلے میں تجھے دیکھوں تو میرا لال ہے، میرا بیٹا ہے، میں تجھے دیکھوں پھر ذکر کیا کر۔ آپ کو خبر بھی ہے کہ صبح کا جب ذکر کرتے ہیں آپ نور میں نہا جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا نور کلمہ یاد دلائے گا، جس کے اندر جتنا نور ہوگا، اور نور قبر کو روشنی کا ذریعہ بنائے گا، اور نور ہی ہوگا جو وزن بن جائے گا ترازو کا، اور نور کی روشنی ہوگی یہ پولیس سے کٹ کے آگ میں نہیں گرے گا، اور نور کی روشنی ہوگی یہ بجلی کی طرح جنت میں چلا جائے گا۔ یہ نور آپ صبح جمع کرتے ہیں۔ اچھا پھر اس نور جب آتا ہے جسم سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں، کیونکہ نور کا مقابلہ بیماری نہیں کر سکتی، نور کا مقابلہ جادو نہیں کر سکتا، نور کا مقابلہ نظر بد نہیں کر سکتی، نور کا مقابلہ بندش نہیں کر سکتی، نور کا مقابلہ دشمن حاسد کینہ پرور کا وار نہیں کر سکتا، اور نور کا مقابلہ کتمین کے جان کو توڑ دیتا ہے۔ یہ نور حاصل کرتے ہیں اور نور کی طاقت لیتے ہیں، نور کو نور بنائیں دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے، پورے وجدان سے اور دل کی کیفیتوں سے، اور اندر کا پورا جذبہ ہو اور اندر کی پوری کیفیت ہوگی، یہ پھر نور جمع ہوتا ہے اور ہماری مسائل، مشکلوں کا، پریشانیوں کا حل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کا ذکر کریں گے۔ باقی آج کے معمولات اعلان ہو گیا تھا، آج جو چیزیں ہونی ہیں، شام کو خاص برکتیں، خاص رحمتیں، اور آپ نے سارا دن کیسے رہنا ہے، صرف رات میں نے عرض کیا تھا ان 5 دنوں کو قیمتی بنا لیں، ان میں آج پہلا دن ہے۔ آج کیا ہے؟ آج پہلا دن ہے۔ ان 5 دنوں کو قیمتی بنا لیں، ان 5 دنوں کو ایسا بنا لیں کہ 5 دن اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور پچھلی ساری کمیاں پوری ہو جائے۔ 5 دن فیصلہ کن ہو۔ پوری دنیا میں جنہوں نے اپنے ساتھ اعمال طے کیے ہیں، کوئی وظیفے، کوئی نفل، کوئی ذکر، خاص طاقت سے طے کیا ہے کہ ہم نے کتمیر کے جال کو توڑنے کے لیے یہ پڑھا ہے، وہ اپنے فیصلے، اپنی طاقت، اپنی توجہ بڑھا دے۔ رمضان کے بعد بھی
تو یہ 5 دن فیصلہ کن ہے اجتماعی عمل میں، اپنی تسبیح میں، اپنے ذکر میں اور اپنی تسبیح خانے کی حاضری میں فیصلہ کن۔ حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب کا سبق رضا کل ہم نے بیان کی تھی، تسلیم اور رضا۔ آج شیخ نے رضا کی قسمیں بیان کی ہیں کہ رضا کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک کا بندے سے راضی ہونا، بندے کا اللہ سے راضی ہونا، رضا الہی کی حقیقت سو بندے کے لیے ثواب و نعمت اور کرامت ہے، اور رضا بندہ کی حقیقت اللہ پاک کے فرمان پر ثابت قدم ہو۔ بندہ کی رضا اللہ سے وابستہ، اس کے قیام سے ذات فی الجملہ بندہ کی رضا ہے۔ قضاء الہی کسی کی چیز کے عطا نہ کرنے پر ٹھہر جائے یا اس کے عطا پر سبقت کرے تو بندہ کی رضا میں دونوں باتیں مساوی ہوں۔ حضرت ابوذر غفاری کے اس قول کے مطابق فقیری میرے نزدیک دولت مندی ہے اور بیماری تندرستی سے بہتر ہے۔ اور شیخ نے فرمایا کہ ابوذر پر رحم، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ جس نے اپنے متعلق حق تعالیٰ کے اختیار کو خوبی کی آنکھ اٹھا کر دیکھ لیا، اس امر کے سوا وہ اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ شیخ حضرت ابوذر غفاری کا قول بڑا عجیب ہے۔ الفقر فخری، فرمایا فقیری میرے نزدیک دولت ہے اور بیماری میرے نزدیک تندرستی ہے۔ میرے رب نے مجھے کس حال میں رکھا ہے، بیماری کی حالت میں یا غریبی فقیری کی حالت میں؟ میرے رب کی چاہت کیا ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے اللہ کی رضا کیا ہے؟ مومن ہر وقت اس کی رضا کی تلاش میں رہتا ہے۔ ایوب علیہ السلام، میں اس غار میں گیا ہوں جہاں زندگی کے 14 یا 16 سال گزارے، ان کو سب چھوڑ گئے تھے، سب چھوڑ گئے تھے۔ دن اور رات میں اللہ پاک براہ راست پوچھتے تھے ایوب کیا حال ہے؟ جب صحت یاب ہو گئے کہتے تھے کیا وہ بیماری تھی؟ اس بیماری میں میرا رب خود مجھ سے پوچھا تھا۔ قرآن میں کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، جنتوں سے سارے پردے ہٹا کے اللہ براہ راست کہے گا السلام علیکم، اللہ خود سلام کرے گا۔ ایوب علیہ السلام فرمایا کہ وہ وقت کیا تھا، وہ وقت کیا تھا، اللہ صبح میں مجھ سے پوچھتا تھا، جب میں بیمار تھا شام میں پوچھتا تھا۔ یہ کیوں فرماتے ہیں کہ بیماری کو میں نے صحت سے بہتر پایا؟ فرمایا بیمار سے جا کے دعا کراؤ۔ ہاں، اور یہ نہیں فرمایا، غور سے سننا، بیمار متقی ہو، بیمار ولی ہو، بیمار غوث ہو، بیمار کلندر نقیب نجیب نہ، بیمار سے دعا کرو۔ بیمار کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ بیمار اگر ہستی ہو، کوئی پہنچی اور بزرگ سرکار ہو تو اس سے دعا کرو، یہ نہیں فرمایا، بیمار سے دعا کرو۔ اور بیمار کی آہ اور دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ قبرستان کے کنارے ایک بندہ بیٹھا تھا، جو بھی میت آتی تھی اسے کہتا تھا ادھر آؤ۔ تو بہت بڑا قبرستان، میں قبرستان بھی دیکھ آیا ہوں مصر میں، میلوں 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 پھیلا ہوا،
جو میت آتی تھی کہتے ادھر آؤ ٹیکس دو. کیوں؟ کا بادشاہ نے مجھے مقرر کیا ہے کہ میتوں کا ٹیکس ضروری ہے. تم جگہ لیتے ہو، بادشاہ کی ریاست مملکت ہے، پیسے دیتے تھے. ایک بار بادشاہ کا وزیر بھی مرا تو بادشاہ بھی ساتھ تھا، کہہ رہے وہ ٹیکس دو. بولے کیوں؟ کہ بادشاہ نے کہا ہے. بادشاہ نے کہا بادشاہ تم نے ہو؟ جی کس نے کہا؟ پکڑو اس کو. اس کو پکڑ لیا. تھا دانا اور سمجھدار. بادشاہ پہ کو وقت آیا تو اس نے جیل میں بتایا ایسا کر لے ایسا ہو جائے گا. ویسا ہو گیا. بادشاہ نے کہا اس کو جیل سے نکالو میرے ساتھ رکھو. جگہ جگہ تدبیریں بتاتا تھا اور تدبیریں بتانے سے بادشاہ کامیاب ہوتا تھا. غربت اور تنگدستی میں تھا. غربت اور تنگدستی سے نکلتے نکلتے بادشاہ کے قرب میں پہنچا. بادشاہ جب مرا تو اس نے کہا اس کو بادشاہ بنا دینا. جب یہ بادشاہ بنا تو کہنے لگا انا ربکم الاعلی. فرعون بن گیا. وہ فرعون تھا اور میں غربت اس کے لیے بہتر تھی. اس کے لیے مال اور دولت بہتر نہیں تھا، اس کے لیے فقر بہتر تھا. اور اگر فقر میں ہوتا تو ایمان تو اللہ اور ایمان تو بچا رہتا. دولت میں آیا، مال میں آیا، نہ رب رہا نہ ایمان رہا، کچھ بھی نہ رہا، ہر چیز ختم ہو گئی. اس لیے فرمایا اللہ پاک سے خوشحالی مانگو، پھر دنیا حسن کم مانگو، اگر وہ نہ دے تو پچھتاؤ نہیں. ایک صاحب میرے پاس آتے تھے، ان کے والد نے بہت خطرناک طریقے سے دولت بنائی. ایک محکمے میں تھے، والد کو برا بلا کہتے تھے کہ میں اس ملک میں نہیں رہنا چاہتا، میری ہر چیز برانڈڈ ہو. یعنی آج سے 30 سال پہلے جب برانڈ کا عمومی ذہن نہیں تھا، عمومی ذہن نہیں تھا. پھر اس نے خودکشی کر لی اور لکھا کہ مجھے میرے گھر دفن کیا جائے. نہیں، اس کی والدہ فوت ہوئی اور جب تھا کہ میرے گھر میں دفن کیا جائے. وہ گھر جو مشکوک رزق سے بنا تھا، اس کا ایک پارک تھا، اس میں ماں کو دفن کرایا. پھر خودکشی کی وصیت کی مجھے ماں کے قدموں میں دفن کرے. میں گیا تعزیت کرنے کے لیے. بابا جی کے پاس ریٹائر ہو گئے تھے، کب کے رو رہے تھے اور مجھے الفاظ یاد ہیں. کہنے لگے میں لوگوں کو ساری عمر کہتا تھا کہ صبر کرو، اب لوگ مجھے صبر کا کہتے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ میرے اندر درد کیا ہے، میرے اندر غم کیا ہے. اور پھر ایک لفظ کا کاش میں اسی طرح غریب ہوتا جیسے نوکری سے پہلے تھا، یہ دکھ نہ دیکھتا. کیا الفاظ ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بیماری کو بہتر پایا صحت، میں نے تندرستی کو دولت سے. انسان بعض اوقات کسی کی بڑی سواریاں، بڑے گھر، بڑی چیزیں، ان چیزوں کے اوپر انسان کہتا ہے کہ سب کچھ یہی ہے، کائنات یہی ہے، سب کچھ یہی ہے. لیکن جب وہ چیزیں ملتی ہیں اور مل کے آگے کہتے ہیں نہ وہ زندگی اور تھی جو زندگی تھی. اس لیے اس کو تسلیم و رضا کہتے ہیں کہ آقا میرا رب اللہ، تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے مجھے خبر نہیں ہے، لیکن میں اس حال میں خوش بھی ہوں، راضی بھی ہوں، مطمئن بھی ہوں اور مجھے تسلی بھی ہے. کیوں؟ تو مجھے جانتا ہے کہ مجھے کیسے رہنا ہے. تو مجھے جانتا ہے میرا اللہ مجھے کیسے رہنا ہے.
جو فقر کی دنیا ہے، جو فقیری کی دنیا ہے، جو درویشی کی دنیا ہے، درویشی کی دنیا، وہ اطمینان سکھاتی ہے۔ رب نے دے دیا ٹھیک ہے، مل گیا عید ہے، نہیں ملا روزہ ہے، اطمینان سکھاتی ہے، اعتماد سکھاتی ہے، استغنا سکھاتی ہے۔ صرف ایک چیز اس میں شامل ہوتی ہے، استغنا اور تکبر کی سندیں ملتی ہیں۔ یہ غور سے باریک سننے والی بات ہے۔ وہ غریب کہتا ہے کہ مجھے میرے پاس وقار ہے، وہ وقار نہیں ہوتا، تکبر ہوتا ہے کہ میرے حضور میں غریب ہو اور متکبر ہو، نعوذ باللہ اس پہ لعنت بھیجی ہے۔ ہم تو خوددار ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ان مالداروں کی۔ مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ بس اندر کی خواہ ہمیں کھا گئی، بیٹھے بیٹھے نوکری چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر دھکے کھاتے ہیں، پھر گھر میں روٹی نہیں ہوتی، یہ پڑی ہے تمہاری نوکری، ہم جا رہے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں۔ جس کو معاشرے میں غریب اور بد مزاج کہتے ہیں، اور جس کو کملی والے نے فرمایا غریب اور متکبر ہے، غریب متکبر ہے، یہ تمہاری نوکری پڑی ہے، یہ تمہارا سب کچھ پڑا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری نہیں کھاتا، یوں کرتا ہوں یوں کرتا ہوں۔ گھر میں غربت، گھر میں فقر، گھر میں پھر مسائل اور مشکلات اور حالات۔ غریب ہے، متکبر ہے اور بد مزاج ہے، میرے آقا نے اس پہ لعنت بھیجی۔ حالانکہ وہ سمجھتا ہے میں خوددار ہوں، میں غیرتی ہوں۔ ایک صاحب کہنے لگے آپ کو پتا تھا میں غیرتی آدمی ہوں، اور اس کی غیرت کا نقصان یہ ہے کہ اس کی زندگی ہر چیز اجڑ گئی، میں صرف غیرتی ہوں۔ میں یہ درویشی، یہ سفر روحانیت کا، یہ زندگی میں اطمینان بھی دیتا ہے، اعتماد بھی دیتا ہے، اور زندگی میں ایک سبق دیتا ہے ہم کہ ہماری زندگی میں ہم نے اگر زندگی میں 100% رہنا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں 100% رہنا ہے، تو پھر تسلیم اور رضا ہو، اس میں مخلوق کا شکوہ نہ ہو، اس میں خالق کا شکوہ نہ ہو۔ مجھے ایک صاحب یاد ہے، نعوذ باللہ 70 دفعہ نعوذ باللہ رب کو گالیاں دیتے تھے، یہ ایسا مجھے کیوں رکھا، مجھے وہ چیز کیوں نہیں لی۔ مجھے ایک صاحب یاد ہے، نعوذ باللہ اہل البیت کو برا بلا کہتے تھے، اور خود کہتے تھے میں انہی میں سے ہوں، آج میرا یہ نشہ پورا کیوں نہیں ہوا۔ اپنی زندگی کے سفر میں تسلیم و رضا، حال آیا ہے کہ اللہ اگر تو مجھے اس حال میں پسند کرتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، میری زندگی میں تجھ سے شکوہ نہیں کروں گا، اگر اس حال میں تو نے مجھے پسند کیا ہے۔ بندہ حال نہ مانگے، آزمائش نہ مانگے، امتحان نہ مانگے، ہاں میں اس قابل نہیں ہوں، عافیت عافیت عافیت، بس کرم بس کرم بس رحم، نہ مانگے آزمائش۔ میں تو تھوڑی سی آزمائش کیا، ایک تمبا چڑھ جائے اس کے قابل نہیں ہوں۔ اگر اس کے ہاں لکھی ہے مقدر اور تقدیر میں، کل بھی ہم نے اس موضوع کو بیان کیا تھا، آج بھی لکھی ہے، پھر تسلیم و رضا، تسلیم و رضا، تسلیم و رضا، تسلیم و رضا۔ میں نے کل بھی آپ کو ایک واقعہ سنایا، ایک خاتون آتی تھی، شوہر نے دوسری شادی کر لی، اس نے کہا صاحب میں تسلیم و رضا، اتنی محبت پیار سے اس نے زندگی گزاری۔ میں اس خاتون کو بڑھاپے میں دیکھا، اس وقت وہ 80 کے قریب تھی۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں،
وہ ولایت اس کے سر پہ تاج تھا، اور وقت کی رابعہ بصریہ تھی، اس نے شکوہ بھی نہیں کیا، نہ شوہر سے، نہ اپنی شوہر کی دوسری بیوی سے، کہیں شکوہ نہیں کیا، نہ برا بلا کہا۔ اس نے شوہر سے محبت بڑھا دی، اس کا احترام بڑھا دیا، اس کے سینے میں رب نے ولایت دے دی۔ مدنی جانا رحمت اللہ علیہ سے پوچھا ولایت کیسے ملی؟ کہا کہ بیوی کی بد مزاجی کی وجہ سے۔ خواجہ شیخ حضرت ابو مسلم خلانی رحمت اللہ علیہ کہ گھر بندہ گیا، انہوں نے کہا وہ نہیں ہے، اور بیوی نے بہت برا بلا تھا، اس کو بھی شیخ کو بھی۔ حیران ہوئے کہ شیخ تو اپنا گھر بھی نہیں سنوار سکے، مجھے کیا سنواریں گے؟ اپنے گھر کے حال بھی نہیں سنوار سکے، مجھے کیا سنواریں گے؟ آگے جا رہے تھے تو شیخ لکڑیاں لاد کے شیر کے اوپر، شیر کے کانوں سے پکڑ کے ایسے آ رہے تھے، شیر دوڑتا آ رہا تھا۔ حضرت ایک شیرنی کو تو نہیں سنبھال سکے، شیر کو کیسے سنبھالا؟ فرمایا اس کی بد مزاجی کے صبر پہ مجھے ولایت ملی۔ اور بعض اوقات خواتین کو ولایت ملتی ہے، شوہر نے دوسری شادی کر لی، ظاہر توجہ تقسیم ہو گئی، اس نے کہا نہیں، میں نے اس کا ساتھ بھی دینا ہے، اس کا ہاتھ بھی لینا ہے، اس پہ صبر بھی کرنا ہے، اور اس سے محبت احترام بڑھانا ہے، اس پر اپنے ولایت دے دے۔ زندگی میں مراحل آتے ہیں، زندگی میں واقعات آتے ہیں، یہ فقیروں کی محفل میں سیکھ رہے ہیں، میں بھی سیکھ رہا ہوں، سیکھا ہوا نہیں ہوں، اس لیے روز باتیں کرتا ہوں۔ آپ کے کان میری زبان سے دور ہیں، میرے کان میری زبان کے قریب ہے، میرے کان میری زبان کے قریب ہیں، مجھے اس کی اشد زیادہ ضرورت ہے۔ بعض اوقات مسلک پہ بیٹھے ہوئے کو لوگ حضرت کہتے ہیں، نیچے بیٹھے ہوا بہت بڑا حضرت ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اگر وہ صرف ہاتھ اٹھا لے اللہ پورے کرتے، اس میں کوئی نہیں جانتا۔ مسجد میں بیٹھے ہوں کو لوگ حضرت کہتے ہیں، ان سے ہاتھ ملاتے ہیں، اس مجمع میں بیٹھا ہوا کون ایسا ہے اس کی اللہ کی بارگاہ میں عزت ہے، عظمت ہے، وقار ہے، شان و شوکت ہے، قبولیت، محبوبیت، مقبولیت ہے۔ یہ تسلیم و رضا کی قسمیں ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کس مرحلے میں کیسے چلنا ہے۔ اس کا اتنا بڑا گھر، اس کی اتنی بڑی سواری، اس کے پاس اتنا بڑا مال، اس کے ہاتھ میں فلاں کی گھڑی، موبائل، یہ، اور میں اپنا گھر چھوڑ بیٹھوں، نہ نہ نہ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ساری عمر اس زندگی میں رہتے ہیں، یہ موبائل کا اب نہیں آیا، میں نے وہی لینا ہے۔ مجھے ایک بندے کے الفاظ یاد ہیں، اگر کسی کو قتل کرنا کرا، مارنا پڑا تو میں اس کو مار دوں گا، مجھے یہ چیز چاہیے۔ مجھے الفاظ یاد ہے۔ یہ درویشی فقیری یہ چیز سکھاتی، آل رسول کی زندگی کا یہ سبق ہے۔ ایک وقت آل رسول کا یہ ہے مٹھیاں بھر بھر کے، اصحاب رسول کا یہ ہے مٹھیاں بھر بھر کے درہم دینار کی بانٹ رہے ہیں۔ ایک وقت ہے پیٹ پہ پتھر ہے، وہ وقت بھی شکر و رضا کا ہے، یہ وقت بھی شکر و رضا کا ہے۔ ہمیں حالات سے، حال سے گزرنا ہے۔ دیکھ رہے ہو مجھے جاگ رہے ہو، یہ ہٹا دو۔ ہمیں حال سے، حالات سے گزرنا پڑے گا۔ ہر وقت پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار، دامن کو بچاتا ہوں خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔ کبھی کانٹے آئیں گے، کبھی پھول آئیں گے، کبھی سختی آئیں گی، کبھی نرمی آئیں گی، کبھی احترام کرنے والے آئیں گے، کبھی ذلیل کرنے والے آئیں گے۔ ان سارے مراحل سے گزرتے ہوئے زندگی میں ایک چیز ہے، اس کی تسلیم و رضا۔ مجھے اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی عطا ہے،
फरमाया, खवातीन को शिकवे की वजह से मेरे आका ने फरमाया, शिकवा और शिकायत की वजह से खवातीन कसरत से जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ इस अमल की वजह से। हालांकि तस्वीरें, वजीफे, सारा कुछ करेंगी, सिर्फ शिकवे शिकायत, जुबान दराजी, उसकी वजह से जहन्नम में जाएंगे। ये तस्लीम और रजा है, तस्लीम और रजा है। अगर साईं फजल शाह, साईं तवक्कल शाह अंबानी रहमतुल्लाह ताला अलैह कश्फ के बाकमाल दरवेश थे, उनके पास जो खातून आती या जो मर्द आता जिसकी एक से ज्यादा बीवियां होती थी, जो मर्द आते या खातून आता एक से ज्यादा बीवी होती थी, उसमें उसको रूहानियत के सबक थोड़े देते थे। मतलब एक वक्त में 12 तस्बीह अल्लाह पढ़नी है, 12 तस्बीह इल्लल्लाह पढ़नी है, 12 तस्बीह ला इलाहा पढ़नी है, 12 तस्बीह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़नी है, 12 समदी तस्बीह समद पढ़नी है, 12 तस्बीह ये पढ़नी है। ये सिलसिले के असबाक थे जो रोज करने थे, उसको सबक थोड़ा कर देते थे। तो किसी ने पूछा, हजरत आपने इस खातून को, पर्दे के पीछे खातून बैठती थी, इसका सबक थोड़ा दिया है। फरमाया इस पर सबक ज्यादा है, सबक थोड़ा है। शौहर है तो उसका सबक थोड़ा है, फरमाया इसका ये सबर और बर्दाश्त इतना बड़ा रूहानियत का सबक है कि इसको खुद ब खुद विलायत की मंजिलें तय करवा रहा है। और फिर फरमाते थे साईं रहमतुल्लाह ताला अलैह, फरमाते थे अल्लाह पाक ने खवातीन को ये सबक दिए हैं और खवातीन बहुत जल्द इन सबक की वजह से विलायत की मंजिलें तय कर जाती हैं, सब्र करके, शिकवा छोड़ के, मोहब्बत करके, प्यार करके, तस्लीम और रजा को लेके। फरमाया बहुत जल्द मंजिल रूहानियत की खवातीन तय कर जाती। ये तस्लीम और रजा जो हमारी जिंदगी में है, ये है तस्लीम और रजा। मैं उर्दू बाजार में था तो एक साहब मुझसे कहने लगे कि वाक़या सुनाऊं आपको। मैं मस्जिद नबवी में गया उम्रे के लिए, एक साहब को देखा कुरान पढ़ रहे हैं। लाहौर का सबसे खतरनाक आदमी था जराइम की दुनिया का, और उसकी जिंदगी बदली हुई है, जिंदगी बदली हुई है। तो कहा, मैंने उसके करीब बैठा, तारुफ किया, तो मैंने आपकी जिंदगी क्यों बदली? तो लगा बस भाई की वजह से बदल गई। वो कैसे? आप भाई को जानते थे, मस्जिदें बनवाते थे, तस्बीहें पढ़ते थे, जिक्र करते थे, फला खैर का काम। हाँ मैं जानता था। बीमार हो गए और बहुत अरसा बीमार रहे, इलाज किया, सेहत याब नहीं हुए। मेरे अल्लाह को अब उस बंदे की ये चीज मतलूब थी। एक दफा उकता गए, कहने लगे मेरा वक्त करीब है, सबको बुलाओ। सब आ गए, कहा कुरान ले आओ। लोग खुश हुए कि सारी उम्र कुरान की खिदमत की। कुरान लेके कहने लगे अल्लाह तू सच्चा, तेरा कुरान सच्चा। मैंने सारी उम्र तेरी और तेरे कुरान की, तेरी तस्बीह, इसकी मस्जिदों की खिदमत की, और तूने मुझे बीमार कर दिया और मैं बहुत अरसा बीमार रहा और तकलीफ में रहा। मैं तुझसे सेहत मांगता रहा, तूने मुझे सेहत नहीं दी, तो अल्लाह मैं तुझे भी नहीं मानता, तेरे कुरान को नहीं मानता। ये कहा मर गया। बस कहा मेरे भाई की इस मौत को देख के मेरी जिंदगी बदल गई। शिकवे मुआशरे के, हुकूमतों के, वर्दियों के, मौसम के, इलाकों के शिकवे, एतराज, एतराज, एतराज। ये जिंदगी में फकरा ये सबक सिखाते हैं, अल्लाह के दोस्त ये सबक सिखाते हैं कि तस्लीम और रज़ा, सब्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बस तेरा मौला शुक्र है,
تو جس حال میں رکھے تیرا احسان ہے، شکر اور صبر الحمدللہ کے ساتھ زندگی گزر گئی۔ کہ لوگوں میری بیٹی کہتی ہے میری یہاں شادی کیوں کی تھی؟ بیٹی تجھ سے پوچھا بھی تھا، ہم نے دیکھ بھال بھی کیا تھا، کیا ماں باپ چاہیں گے کہ تجھے کہیں جہنم میں جھونکے؟ کیا ماں باپ سے بڑھ کے بھی کوئی محبوب محبت کرنے والا ہو سکتا ہے؟ کہا کہ بیٹی جو ہے وہ دن رات اس نے ہمیں ذلیل کیا ہوا ہے، ذلیل۔ میں نے کہا اس کو سمجھاؤ، کہو نہ کرے چھوڑ دو۔ ایسے لوگ زندگی بھر پھر بھیک مانگتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، خوار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ماں باپ کا دل دکھانے والے ماں باپ بد دعائیں نہیں کرتے، ایک لفظ بتا دو، اور بعض اوقات کرتے ہیں، اکثر بد دعائیں نہیں کرتے، آہیں کرتے ہیں۔ اور جو آہ ہے نا وہ بد دعا سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، وہ اشک ہلاتی ہے۔ بیٹی نے ذلیل کیا ہوا ہے، بیٹے نے ذلیل کیا ہوا ہے، میری یہاں شادی کر دی تھی، یا میری شادی کیوں نہیں کرتے؟ زندگی میں حالات آتے ہیں، کانٹے زیادہ ہوتے ہیں، پھول تھوڑے ہوتے ہیں، کانٹے کی عمر لمبی ہوتی ہے، پھول کی عمر تھوڑی ہوتی ہے۔ انہی میں تسلیم و رضا، بس سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، یار نے اگر یہ دی ہے تو پھر میرا سر جھکا ہوا ہے۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ ہاں، اس سبق کے ساتھ زندگی کا سفر طے کرنا ہے۔ میں نے بھی پہلے، میرے لیے آپ نے بھی، اس سبق سفر زندگی کا ایسے طے کرتے 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 ایک وقت آئے سفر ختم ہو جائے اور ایک بہترین یادیں چھوڑ کے لوح محفوظ پہ، کرام کاتبین پہ، اللہ کے قلم پہ چھوڑ کے چلے جائیں، اور زندگی میں شکر کرنے والے کی پھر نسلوں کو اللہ دولت، مال، چیزیں، نعمتیں عطائیں دیتے ہیں شکر کرنے والے۔ اللہ کہتا ہے تو شکر گزاری کے جذبے چھوڑ کے آیا تھا غریب پر شکر کرتا رہا، تھا مریض پر شکر کرتا رہا، تھا سفید پوش پر شکر کرتا رہا، لوگوں کے ظلم ستم سہتا رہا اور شکر کرتا رہا۔ میرے اللہ کہتا ہے اس شکر پہ تجھے یہ نعمت صرف تیری نہیں، پیچھے نسلوں کے لیے بھی وہ چھوڑوں گا، وہ عطا کروں گا، تیری نسلیں تجھے یاد کریں گی، تیری نسلیں یاد کریں گی۔ مجھے یاد ہے وہ بندہ ماں سے جا کے ہر وقت الجھتا تھا، اس اولاد سے محبت زیادہ کرتی ہے، مجھ سے نہیں کرتی، اس کو زیادہ دیا، مجھے نہیں دیا۔ میں چھوٹا سا تھا، ہمارے قریب رہتے تھے، بہت الجھتا تھا، بہت الجھتا تھا اور بہت برا بلا کہتا تھا۔ زندگی فقر میں گزری، اولاد فقر کی انتہا میں زندگی گزار رہے ہیں، مرض اور فقر، مرض اور فقر زندگی گزار رہے ہیں خود بھی۔ اور میں نے خواب میں دیکھا، مجھے خواب زیادہ نہیں آتے، نہ میں آپ سے خواب بیان کرتا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا سڑکوں والی لک تارکول نہیں ہوتی، سڑکوں والی، یہ اس کے بدن پہ لپٹی ہوئی ہے، ایک گندی نالی ہے جس سے پاخانہ آ رہا ہے، اس کے ساتھ ایسے کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ آج بھی مجھے وہ خواب نہیں بھولتا، اللہ اس کی مغفرت کرتے ہیں۔ یہ سفر زندگی کا، یہ سفر روحانیت کا، یہ سفر فقیری اور درویشی کا، اس سفر میں میرا اللہ ہے میں بعض کو فوقیت دوں گا، کسی کو مالدار کروں گا، کسی کو خوبصورت کروں گا، کسی کو بڑا کروں گا، کسی کو، میں نے اس کو فوقیت، کیا آیت ہے فوقکم بعضکم کون سی؟ نحن قسمنا معیشت، ہم نے تقسیم کی ہے معیشت کو، ہم تقسیم کرتے ہیں، بعض کو بعض پہ فوقیت دی ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے اس کو زیادہ دے دو، میں کہتا ہوں کیوں دیا زیادہ؟ میں ساری مریض پہ کرتا رہا۔ ہم نے قسمنا تقسیم کی ہے، کس کو؟ معیشت کو۔ معیشت سے مراد
रिज्क, वंड, घर, सूरत, सीरत सब हमने तकसीम की है। मौला तेरी तकसीम है, ठीक है। ये सबक याद करना है, तुमने मैंने ये सबक याद करना है। मुआशरे में टकराव आएगा, सबक को याद दहानी करवाने के लिए उस वक्त ये सबक याद आ जाए। टकराव आएगा मुआशरे में, उस वक्त ये सबक याद हो जाए। अगर उस वक्त सबक याद ना हो, मुझे एक बंदा मुझसे कहने लगा कि लोग कहते हैं शादियां करके मैं पछता रहा हूं, मैं शादी दूसरी करके तीसरी करके पछता नहीं रहा। अल्लाह ने मेरी बीवियों में ऐसा शुक्र दिया है, ऐसा जज्बा दिया है कि उनकी बरकत से मुझे इबादत और विलायत मिल गई है। वरना तो इंसान की इबादत विलायत क्या जिंदगी खत्म हो जाती, खोखला हो जाता है। इसलिए इंशाअल्लाह आज के बाद मैं भी हम सारे कोशिश करेंगे कि इस मुआशरे में रहते हुए कैसे रहना है, ये एक सबक है जो आज हमारा ताजा हुआ है। और मुआशरा इसकी मश्क है। मुआशरे में हालात आएंगे, उसकी मश्क करनी पड़ेगी। हालात आएंगे, उसकी मश्क करनी पड़ेगी। इस्लाम का सजा का निजाम भी है, जिसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। ना होगा तो क्यों कहते हाथ काटो, सर काटो, संसार करो, कैद करो। लेकिन सजा का निजाम किसके लिए, किसने देनी है? हर बंदा सजा का निजाम अपना ले। इस्लाम में सजा का निजाम भी है, ये इस्लाम का हिस्सा है। वो भी इस्लाम ही का हिस्सा है। लेकिन किसके लिए सजा है? वो बड़े जाने, बड़ों की बातें जाने। कौन सा वक्त उसको सजा कैसे मिलनी है, वो बड़े जाने, उसका निजाम जाने। अगर इस्लाम के अंदर अदल का निजाम और सजा का निजाम न हो, मुआशरे में सारा फसाद फैल जाए। क्या फैल जाए? फसाद फैल जाए। अल्लाह हमें खैर सोचा दे और बरकतें सोचा दे। ये जो जिस वक्त आप जिक्र कर रहे होते हैं, जिक्र कर रहे होते हैं, सुबह में खास तौर पे दूध के टूट के एक दरवेश थे, उनका मैं एक अमल बता दूं। और मैं वो चादर बिछा लेते थे, ऐसे चादर बिछा लेते थे। और जब मजमा जिक्र कर लेता था, उसको ऐसे बांध के अपने पास रख लेते थे। लोगों ने उसको दीवानगी समझा। जब मरने लगे, कहने लगे यही चादर मेरे चेहरे पे डाल देना, सीने पे डाल देना, पुरानी सी चादर के कफन पे डाल देना। क्यों? फरमाया सारी जिंदगी कहता रखा अल्लाह, इस जिक्र करने में जो नूर आता है, ऊपर से नूर आता है, पहाड़ों से ज्यादा, बारिशों से ज्यादा, अल्लाह को इस नूर को चादर में दे दे, मैं उसको बांध लेता हूं। क्योंकि कब्र में, हशर में, महशर में नूर ही काम आएगा। और नूर से मेरी कब्र नूरानी होगी, रोशन होगी। किसी ने बात को पूछा खौफ के बाद, क्या बना? अल्लाह ने चादर को लपेट के न रख दिया। कहा ऐसी चादर में जन्नत में तुझे दूंगा, इस थोड़े से नूर की वजह से तेरी कब्र हशर ठीक, बाकी जन्नत में इसका नूर अता करूंगा। और जितनी चादर का एक एक धागा है, हर धागे, हर रूए के बराबर तेरी जन्नत में दर्जे बुलंद करूंगा।